دی بستان سراہما توتیاں بتی خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کمکمیاں پہ سر توپ میں ڈالے کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبل بھی کوہ بکو لے کے ہر ایک گل کی بو گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ عزیزان محترم اللہ جل شانہ و من والہ کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے اور یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم نے امام الانبیاء وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا رہبر رہنما اور آئیڈیل بنایا ہے۔ اس میں بات یہ سمجھیے کہ اس پوری کائنات میں سب سے پہلے جو ذات محبت کے لائق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ انسان کے احوال کو جانتے ہیں، وہ اللہ جو نفع نقصان کا مالک ہے، وہ اللہ جو بیماری اور صحت پر قدرت رکھتا ہے، بادشاہی اور فقیری، امیری اور غریبی، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ انسان پر کوئی احوال آ گئے، پریشانی مصیبت آ گئی اور بہت ساری نعمتیں آ گئی، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں، اور اللہ رب العزت کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، جس سے محبت کرنا وہ ضروری ہے، وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے محبت رسول کیوں اور کیسے کرنی چاہیے، یوں کہا جائے کہ محبت رسول کا معیار کیا ہے اور محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان پر آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو کی جائے گی۔ اور عزیزان محترم کی بات سمجھیے کہ جب یہ بات ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ عطا کیا ہے اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ بہت ساری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سے محبت کرو، اللہ تم سے خود بہت محبت کرو۔ اور یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور عزیزان محترم اس میں دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو دنیا کا اصول ہے، عرب کا ایک مقولہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری اور اس کی بات ماننے کو سعادت سمجھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے اور محبت کے لائق شخصیت قرار دیا ہے کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، تو عزیزان محترم ایک ہے محبت کا دعویٰ کرنا، ایک ہے محبت کے دعوے کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا۔ ان دونوں میں سے سب سے افضل وہ ہے کہ جو اتباع کرتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے عاشق رسول ہونے کا، محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم ایک کسوٹی ایسی ہے کہ جس پر رکھ کر اس کو پرکھیں گے
کہ کیا اس کی اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، کہ اس کی زندگی میں سنت طریقے ہیں، کیا وہ اللہ اس کے رسول کا خوف دل میں رکھتا ہے، یہ صرف ایک مہینے میں خوشی منائی اور پورے مہینے میں سویا رہا؟ عزیزاً محترم، یہ محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ محبت کا معیار ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اس شخص کے اندر کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو عزیزاً محترم، یہ تو دنیا کے بھی اصول ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے رٹ لگا دے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو کوئی ابھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اس کو کوئی کام کہے، اس کی بات کو ماننے کو سعادت سمجھے، اب یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ وہ تو محبت دو جہاں کے سردار کی ہے، امام الانبیاء کی ہے، وجہ کائنات کی ہے، کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ، رسول، کتابوں، فرشتوں پر ایمان لانا، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لانا، ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ وہ چیز ہے جو ایمان کا جزء لازم ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے عزیزاً محترم، یہ کہا جاتا ہے کہ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ مشکل ہے، اور یہی اصل مطلوب ہے۔ ہر انسان کمزور ہے، گناہگار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش میں لگا ہوا ہے اتباع سنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے، پڑوسی میرے سے میرا تنگ ہے، والدین کا نافرمان ہے، مجھ سے ناراض ہے، اولاد ہے اس کی تربیت نہیں کرتا، اور یہ نہ چلا ہے نعرہ لگانے، تو صحیح بتائیے کیا یہ اپنے نعرے میں صحیح ہوگا؟ یہ اپنی زندگی کو بدلے، اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ جو ہے کہ ان کی یہ اتباع کرے، والدین کے حقوق کو سمجھے، بوڑھے کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے نعرے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حبیب سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا محترم طالبات کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ بات کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں کے اندر کامل پیدا کرو، اور پھر فرمائیں کہ محبت رسول کا جو معیار ہے کس پر بولا جائے گا، وہ اتباع ہے، وہ ماننا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی بات کو مانے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ پھر ہمارے پاس اللہ نے فرمایا یہ جو محبت میں آیت پڑھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیجیے کہ تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، وازواجکم تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها، وہ مال جس سے تم نفع کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت کی جس کے گھاٹے سے تم خوف زدہ ہوتے ہو، ومساکن ترضونها، اور وہ رہائش گاہیں جہاں تم رہتے ہو۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ احب الی اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت رکھتی ہیں، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ اگر محبت کے لائق تمہارے نزدیک ہیں، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی ان ساری چیزوں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ روایت آپ نے سنی ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ فرمایا حضرت کیا کہتے ہو؟ میں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، سب چیزوں سے، لیکن اپنی جان سے کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسہ، آدمی کو اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زندگی تھی، اس صحابہ تابعین
داری تھی. ذرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا کہ وہ لال رنگ کی چادر پہن کر مجلس میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو اپنا چہرہ ہلکا سا پھیر لیا. وہ صحابی گھر گئے، یہ نہیں کہ وہ گھر میں کسی عورت کو دے دی چادر، فوراً آگ میں ڈال کر اس کو جلا دیا. اگلے دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ چادر کا کیا کیا؟ ساتھی نے پوچھا میں نے اس کو جلا دی. وہ چیز جس کو رسول اللہ ناگوار ہو، ناپسند کرے، وہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. ایسی تابع داری ایک منشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق آپ کیا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے، صحابہ فوراً اس پر عمل کرتے تھے. یہ ہے اصل محبت رسول اللہ. ان کے ارشادات کو، ان کے فرامین کو اپنے سینے سے لگایا. اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہیں تو تم فکر کرنی چاہیے. اور پھر میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ اولاد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہے اب اس کا ایمان مکمل. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کر گیا وہ بڑی کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، میری جنت میں نہیں. اب اسی طرح محبت رسول کی علامات کیا ہیں کہ مومن کے دل میں ہر وقت اللہ کی، اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. اور دعوت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، اور اپنی اولاد کی تربیت اس وقت اس طریقے سے کرے کہ ان کو اللہ رب العزت کی محبت، ان کی تابع داری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابع داری بچپن سے بھی اس کو سبق سکھائے گا تو اس وقت کی اولاد خبردار ہوگی، نیک ہوگی، خبردار ہوگی. اس لیے جب کوئی موقع آ جائے، شادی ہے، بیاہ ہے، کوئی معاملات ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک طرف اس کے کوئی خواہشات ہیں تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں جن کا انتخاب کرتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا انتخاب کرنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے ہیں. اس لیے خیر خواہی کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. رسول من انفسکم عزیز علیہ، کہ اپنی جان سے بھی عزیز جو نبی ہے وہ ہونا چاہیے. اس لیے قربت رسول ہے، ختم نبوت ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مسلمان پر کامل نہیں ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ ان چیزوں کا اتفاق ہونا پڑے گا. محبت رسول کی شرائط میں ہے، کیا معیار ہے محبت رسول کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیرت ہے، زندگی ہے، ہم وہ پڑھیں. آج کل مطالعہ چھوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں. بحیثیت باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، بحیثیت اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، بحیثیت شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، اور بحیثیت مسلم امہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی. اس کا مطالعہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے یہ بھی نیت کریں کہ ہم آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اَنْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ